بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 139 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم جمع مؤنث سالم اور اس کے بنانے کا طریقہ پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المؤنث ما لحق آخرہ الف و تاء وشرطه ان كان صفة وله مذکر فأن يكون مذکره بالواو والنون وإن لم يكن له مذکر فألا يكون مجردا كحائض وإلا جمع مطلقا۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ المؤنث جمع مؤنث سالم، ما لحق آخرہ الف و تاء، وہ جمع ہے جس کے آخر میں الف اور تا لاحق ہو۔ وشرطہ ان کان صفۃ ولہ مذکر، اور اس کی شرط یہ ہے کہ اگر وہ اسم صفت ہو تو اس کا کوئی مذکر ہو۔ فَإِن يَكُونَ مُذَكَّرُهُ بِالْوَاوِ وَالنُّونِ، اور یہ کہ اس کی مذکر کی جمع واو اور نون کے ساتھ آتی ہو۔ وَإِن لَمْ يَكُن لَهُ مُذَكَّر، اگر اس کا کوئی مذکر نہ ہو تو فَأَلَّا يَكُونَ مُجَرَّدًا، تو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ تا سے خالی ہو۔ كَحَائِضٍ، جیسے کہ حائض۔ وَإِلَّا جُمِعَ مُطْلَقًا، ورنہ اس کی جمع لائی جائے گی مطلقاً بغیر کسی شرط کے۔ آج کے سبق کے اندر صرف ایک ہی بات ہم پڑھیں گے کہ جمع مؤنث سالم کون سے مفرد کی یا کون سی جمع کی بنے گی اور اس کے لیے شرائط کیا ہے۔ پہلے جمع مؤنث سالم کا اعراب یا جمع مؤنث سالم کی تعریف پڑھ لیتے ہیں۔ جمع مؤنث سالم ہر وہ جمع ہے جس کے آخر میں الف اور تا ہو، جیسے مسلمۃ مسلمات، صالحۃ صالحات۔ اب صالحۃ دیکھیے یہ واحد ہے، اس کے آخر میں الف اور لمبی تا کو زیادہ کریں گے تو یہ جمع مؤنث سالم بن جائے گی۔ صالحات، قانتات، عابدات۔ اب جمع مؤنث سالم بنانے کا ارادہ ہو، اس کے آخر کا اس کا طریقہ تو ذکر کر دیا کہ اس کے آخر میں الف اور تا لگا دو، جمع مؤنث سالم بن جائے گی۔ وشرطہ، یہ ذہن نشین رہے کہ جس اسم سے جمع مؤنث سالم بنانا ہو وہ یا تو اسم علم ہوگا یا اسم صفت۔ اگر اسم صفت ہو تو اس کے لیے دو شرطیں ہیں۔ ان کان صفۃ ولہ مذکر فَإِن يَكُونَ مُذَكَّرُهُ بِالْوَاوِ وَالنُّونِ، پہلی شرط یہ ہے کہ اگر وہ صفت ہو، یعنی اگر وہ اسم صفت ہے اور اس کے مقابلے میں اس کا مذکر بھی موجود ہو، شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے اس کی مذکر جمع واو اور نون کے ساتھ لائی جا چکی ہو، یعنی اس کی مذکر کا جمع مذکر سالم واو اور نون کے ساتھ لائی جا چکی ہو، جیسے مسلماتن ہے، اس کے مقابلے میں اس کا مذکر مسلمون آتے ہیں، اور مسلمون کی جمع مذکر سالم واو اور نون کے ساتھ حالت رفع میں، یا اور نون کے ساتھ، یا ما قبل مکسور و نون مفتوح کے ساتھ حالت نصبی جری میں، جیسے مسلمون حالت رفع میں، مسلمین حالت نصبی جری کے اندر۔ تو تب جو ہے مسلمتن کی جمع بھی الف تا کے ساتھ ہے۔ اگر ایسی صورت میں بھی
اس کی جمع الف اور تا کے ساتھ لائیں گے تو جمع مؤنث سالم جو فرع ہے جمع مذکر سالم کی، اس کا اعلیٰ ہونا لازم آئے گا اپنے مطبوع اور اصل سے۔ اس لیے ایسے مفرد کی ہم جمع مؤنث سالم نہیں لا سکتے جس کی جمع مذکر سالم واو اور نون کے ساتھ نہ آتی ہو۔ وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ مُذَكَّرٌ فَأَلَّا يَكُونَ مُجَرَّدًا، فرماتے اگر اس کے مقابلے میں اس کا مذکر نہ ہو پھر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ صیغہ صفت ایسا اسم ہو جس کے آخر میں تا لگی ہوئی ہو، جیسے حائزۃ سے حائزات و مستحاضۃ سے مستحاضات۔ اور اگر اس کے آخر میں تا نہ ہو تو اس سے جمع مؤنث سالم الف تا کے ساتھ نہیں آ سکتی، جیسے حائزن کی جمع حوائز آ سکتی ہے لیکن حائزات نہیں آ سکتی، اس لیے کہ اس کی واحد جو ہے اس کے اندر تا نہیں ہے۔ اسی طرح حامل ہے، حامل کی جمع حوامل آتی ہے، حاملات نہیں آتی۔ اگر وہ اسم مفرد جس کی آپ الف اور تا کے ساتھ جمع لانا چاہتے ہیں یعنی جمع مؤنث سالم لانا چاہتے ہیں اس میں صفت نہ ہو بلکہ اس میں ذات ہو تو اس کی بغیر کسی شرط کے الف اور تا کے ساتھ جمع لائی جا سکتی ہے۔ تو گویا کہ یعنی اس میں ذات سے جب جمع مؤنث سالم بنانا ہو تو مطلقاً یعنی بغیر کسی شرط کے اس کی جمع الف اور تا کے ساتھ لائی جا سکتی ہے، جیسے ہندن سے ہنداتن، ہنداتن یہ جمع ہے ہندن کی، اور ہندن یہ نام ہے اسم ذات یعنی اسم عالم ہے۔ اسی طرح طلحتن اس کی جمع طلحاتن آتی ہے کیونکہ طلحتن اسم ذات ہے اور اس کی جمع الف تا کے ساتھ بغیر کسی شرط کے آ گئی ہے۔ اس سے حذیفتن یہ اس کی جمع حذیفاتن آئے گی، الف تا کے ساتھ آئے گی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جمع مؤنث سالم ہم دو اسموں کی بنائیں گے، دو اسم مفرد۔ اگر وہ اسم علم کی بنانا چاہیں گے تو بغیر کسی شرط کے اس کے آخر میں الف تا لگائیں گے تو جمع مؤنث سالم بن جائے گی، جیسے کہ مذکورہ مثال کے اندر بات گزر چکی۔ اور اگر وہ اسم صفت ہے اس کی جمع مؤنث سالم بنائیں گے، جس طرح ہم نے پہلے جمع مذکر سالم کے اندر یہ بات پڑھی تھی کہ وہاں اسم ذات اور اسم صفت کی جمع بناتے وقت ہمیں وہاں چار شرائط ہیں، تو یہاں جمع مؤنث سالم بناتے وقت اسم صفت کی ہمیں صرف دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اگر صفت کا صیغہ ہو تو اس کے لیے مذکر موجود ہو، ایک شرط یہ ہے، اور دوسری شرط یہ ہے اس مذکر کی جمع مذکر سالم یعنی اس مذکر کی جمع حالت رفع میں واو نون اور حالت نصب میں یا ما قبل مکسور نون مفتوح کے ساتھ آتی ہو۔ دو شرطیں ہو گئی، یہ دوسری شرط ضمناً ہے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مفرد ایسا ہو اگر وہ مذکر اس کا نہ ہو، یعنی اگر اس کا مذکر نہ آتا ہو پھر شرط یہ ہے کہ وہ صیغہ صفت ایسا اسم ہو جس کے آخر میں تا لگی ہو۔ تو یہ تین شرائط ہیں، جب ایسا ہوگا تو اس اسم مفرد کی جمع الف تا کے ساتھ آئے گی، یہ صفت کے اندر ہے، اور علم ہے تو اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ تو یہاں تک آج کے سبق کے اندر صاحب کتاب رحمہ اللہ نے جمع مؤنث سالم کی تعریف اور جمع مؤنث سالم بنانے کا قاعدہ ذکر فرمایا، مثالوں سمیت ہم نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کل حاضر ہوتے ہیں جمع مکسر اور اس کے باقی جمع کی اقسام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔